الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سورہ مائدہ کی 105 نمبر کی آیت اور سورہ آل عمران اور سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. سورہ مائدہ کی آیتیں، اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی خبر لو. جب تم سیدھے راستے پر چلتے رہو گے تو جو راستے سے بھٹک گیا ہے وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ کے پاس تم سب کو پلٹ کر جمع ہونا ہے، پھر وہی تم کو بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا اعمال کیا کرتے تھے. سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا: اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، خود بھی نیک عمل کرتا رہے اور اپنا تعارف لوگوں میں عام مسلمانوں کی حیثیت سے کرتا رہے. آج کے خطبہ جمعے میں 3 چیزیں بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت اس ملک کے شہری ہونے کے جو ضروری ہے اس پر کچھ گفتگو عرض کرنی ہے. کچھ باتیں اس موضوع سے متعلق پچھلے خطبات میں کی گئی ہے، کچھ باتیں آج بیان کرنی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں بات ارشاد فرمائی سورہ مائدہ کی، وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی فکر کو اور اپنے جائزے کو لازم پکڑو. اپنے علیکم انفسکم، یعنی اپنے سلسلے میں انٹروسپیکشن کرو، اپنے آپ کے سلسلے میں فکر مند رہو. اگر تم ہدایت پر ہے تو کسی کی گمراہی تمہارے ہدایت سے ہٹنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی. یہ جو ہے یعنی امت کا، مسلمانوں کا، چاہے وہ ملک میں رہنے والے ہوں چاہے ملک کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رہنے والے ہوں، عالمی پیمانے پہ یہ انٹرنیشنل ٹریجڈی ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے مسلمانوں کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا.
وہ ٹریجڈی کیا ہے، وہ المیہ کیا ہے مسلمانوں کا؟ اپنی ناکامی، اپنی بے عملی اور اپنی غفلت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے اس کو اپنے علاوہ کے اوپر جو ہے ڈال دیتے ہیں. یعنی حالات کی تبدیلی میں جو اپنا خود کا جو کردار ہوتا ہے اس کو مائنس کر کے باقی معاملات پہ سوچنے والے بن جاتے ہیں. یہ پوری دنیا کے عام مسلمانوں کی عام سائیکولوجی اور عام نفسیات ہیں. میں ٹھیک ہوں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم صحیح ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ جو مین کیا کہتے ہیں سوچ اور کیفیت ہے، اللہ نے اس پر اصل میں ہم کو کیا کہتے ہیں متوجہ کروایا ہے. اے ایمان والو، تم پر ضروری ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اپنے سلسلے میں سب سے زیادہ فکر مندی کا گویا کہ مظاہرہ ہونا چاہیے. اور بدقسمتی سے اس کا الٹ پوری امت مسلمہ میں ہے. چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچے بوڑھے جوان، پڑھے لکھے نہ پڑھے لکھے، سب کا معاملہ یہی ہے امی کا، کہ اپنی ذات سے غافل ہو کر کے باقی مسائل کے سلسلے میں فکر مندی اور تجزیے کرنا، زبانی لفاظی کرنا، مشورے کرنا، یہ ساری چیزیں اپنی ذات کو چھوڑ کر ہے. اگر اس اللہ کے حکم کو موجودہ سینیریو میں اگر دیکھتے ہیں ہم لوگ، ملک کی جو حالات چل رہے ہیں، میں نے گزشتہ بھی کہا ہے کہ حالات کبھی بھی 100% کسی کے فیور میں ہو، یہ امپاسبل ہے. نہ مسلمانوں کے لیے یہ ممکن ہے، نہ مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں دنیا میں آباد ہے ان کے لیے بھی نہیں ہے یہ بات. اس کی دونوں چیزیں گزشتہ خطبے میں بتائی تھی ہم نے. وہ مسلسل اسے حالات اور کیا کہتے ہیں مسائل سے گزرتے رہنا ہے مسلسل. اب موجودہ حالات میں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، جتنے جو بھی مسائل چل رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ملک کا جو ابھی فی الحال چل رہا ہے، یکساں سول کوڈ کا جو معاملہ چل رہا ہے. میں نے گزشتہ بھی کہا ہے کہ اسباب جو ہے اس کو پوری طرح اختیار کرنے کا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا نہیں ہے، اسباب اختیار کرنا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ شادی، طلاق، وراثت کے جو مسائل ہے، ابھی کئی سارے جو تھنکرز ہے، کئی سارے گویا کہ دانشوران قوم و ملت ہیں ملک کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ جو ہے، یعنی سب کے لیے ایک قانون. تو ٹائٹل تو بہت صحیح ہے، یہ بہت پرفیکٹ ہے، یہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. اس کی مثال بھی پچھلے مرتبہ دی تھی ہم نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنر کے بیٹے کی ان کو پنشمنٹ دی ہے، ان کو سزا دی ہے. ایسا سول لا تو سب کے لیے ہونا چاہیے. جو بدعنوانی کا گویا کہ گناہ کرے، 10 دن کے اندر اس پر کیس چلا کر کے اس کو جیل ہونی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. ایک آدمی کسی معصوم عورت کی عزت سے کھیلے تو بالکل اس کو عمر قید ہونی چاہیے. بڑے بڑے پولیٹیشنز تھے، انہوں نے اس وقت وکالت کی تھی، یہ لوگوں کو اسلامی شکشا دینی چاہیے، اسلامی سزا دینی چاہیے. سو کال جن کو ایک نظریے کا نمائندہ مانتے ہیں لوگ، انہوں نے کہا. تو اس وقت ایک تحریر لکھی تھی ہم نے، تو وہاں جو سینٹرل میں جو لوگ ہیں تو وہاں سے پیغام بھی آیا تھا کہ آج ہم نے سمجھا کہ اسلام کیا ہے. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ سزاؤں کا مذہب نہیں ہے. اصل میں سزا کے ٹائم پہ اسلام یاد آ گیا. بولے یہ جو ریپسٹ جو ہے نا، ان کو اسلامک پنشمنٹ دی جانی چاہیے. جو نربھیا کا کیس ہوا تھا،
جو نربھیا دلی کا جو اجتماعی جو عصمت دری ہوئی تھی، ان کی گینگ ریپ جو ہوا تھا، اس وقت کئی بڑے سینٹرل لیول کے، نیشنل لیول کے لیڈرز کہہ رہے ان کو اسلامک پنشمنٹ دی جانی چاہیے. تو سزا کے ٹائم پہ اسلام یاد آ گیا، اور مساوات کے نام پہ اسلام یاد نہیں آتا ہے، برابری کے ٹائم پہ اسلام یاد نہیں آتا ہے، ہر ایک کو اس کی زندگی گزارنے کی عزت کا حق اس کو دیا جائے، اسلام یاد نہیں آتا ہے وہاں پہ. تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ اسلام جو ہے نا سزاؤں کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو جرم، کرائم کے ڈورز اور راستے بند کرتا ہے، اصل میں کرائم کا دروازہ ہی بند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بدکاری نہ کرو یہ حکم نہیں دیا ہے، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ بولا ہے. یعنی جو راستہ تمہیں وہاں تک پہنچاتا ہے وہ راستے کو بھی نہیں جانے کا ہے. ہاں، جو یہ سارے انسٹرکشنز کو کراس کر کے وہ گناہ کر لیتے ہیں تو پھر نا علاج کے لیے جو ہے اس کے لیے سزا کا نظام رکھا ہوا ہے، تعزیرات کا نظام رکھا ہوا ہے اسلام کے. بہر کہ وہ ساری الگ باتیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حالات میں کتنے ہم میں کے مسلمان ہیں جو نکاح کو پوری طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق کر رہے ہیں. نکاح کے جو ارکان اور جو طریقے اور جو مسنون عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کتنا فیصد مسلمان ہے ہندوستان کا جو ان پر عمل کر رہا ہے؟ وہ کورٹ میں لڑیں گے، وہ پارلیمنٹ میں لڑیں گے، وہ سب بات کی باتیں ہیں. ہم نے اپنے گھر میں اسلام کو کتنا اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے، یہ ہے سب سے بڑا سوال. وراثت کا مال، وراثت اب یہ جو آئے گا، یہ قانون جو آئے گا تو وہ یہ کہنے والے ہیں، جنہیں میں نے تیسرے جمعہ پہلے، آج سے 3 جمعہ پہلے بھی اس پر بات کی تھی ہم نے، کہ نکاح، طلاق، وراثت، خاص طور پر ان مسائل کو، ان چیزوں کو یہ آنے والا آرڈر اور قانون جو ہے وہ ٹچ کرے گا، اس کو متاثر کرے گا. وہ کس حد تک کرے گا، کیا کرے گا، وہ تو آگے کی باتیں ہیں، وہ ڈرافٹ جب تیار ہو کے آئے گا اس وقت دیکھیں گے، سب کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وراثت کا مال صحیح طور پر تقسیم ہو، اس کے لیے مسلم امت کے کتنے افراد کوشش اور محنت کر رہے ہیں. کوشش چھوڑیے، میرے گھر میں اگر ہمارے والد کا اگر انتقال ہوا ہے تو کیا میں اپنے گھر میں وراثت کا مال پوری قرآن کی روشنی میں، تعلیمات کی روشنی میں، کیا میں اس کی تقسیم کر رہا ہوں؟ اگر کر رہا ہوں تو پھر ایسے کتنے ہی قانون آنے تو وہ دیکھا جائے گا، بات کی بات، وہ سب دیکھا جائے گا. لیکن ہم ان احکام، اسلام کے احکامات پر ہم کہاں تک عمل پیرا ہیں؟ طلاق کے سلسلے میں جو طریقہ قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق کتنے فیصد ہیں جو طلاق کا نظام گویا کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنے من کے مطابق کر رہے ہیں. مجھے ولیمے میں نہیں بلایا تو طلاق، کھانا صحیح نہیں بنایا تو طلاق، کپڑے اچھے نہیں سلائے تو طلاق. ہم اپنی شریعت کو، ہم اپنے طور پر شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور ہوا یہ ہے کہ ہماری شریعت کو ختم کرنے کے لیے لا لایا جا رہا ہے، لہذا اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑے ہونے سے منع نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے پوری طاقت سے کھڑے ہونے کو میں روک نہیں رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں شریعت کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور ہم شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں شریعت کو مانتے ہوئے. دونوں میں زیادہ گنہگار کون؟ یہ بات تھوڑی سی سخت لگے گی ہم کو، لیکن حقیقت ہے یہ. ہمیں اپنا آئینہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے مسائل پیدا کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر الفاظ میں ہمارے لیے ایک بات بتائی ہے، یعنی ہم کو جج کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ. اعمالکم امالکم، یہ اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. اگر یہ اسٹیٹمنٹ اگر ہم سمجھ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے مطابق اپنا سیلف انٹروسپیکشن کریں، ہم اپنے اعمال کا اگر جائزہ لیں، تو آدھے سے زیادہ مسائل جو ملک میں پیدا ہو رہے ہیں اس کے سولوشن کے لیے ہم خود ہی کافی ہے. کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے
تم پر اللہ ویسے حاکموں کو مسلط کرے گا. اب دیکھیے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر حکام صحیح ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال صحیح ہے. اگر حکام غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمارے اعمال میں کمی، کوتاہی اور غفلت واقع ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ دیکھو تم سے پہلے کے جو خلفاء تھے، خاص طور پہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کی خلافت کتنی پیسفل تھی، کتنا امن و امان تھا، کتنا عدل و انصاف تھا. اور ایک آپ کی خلافت ہے، ہر جگہ سے شورش برپا ہے، ہر جگہ اختلافات کے ماحول بنا ہوا ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت پرفیکٹ جواب دیا. کہا برابر ہے، ابو بکر و عمر کو ہم جیسے لوگ ملے تھے اور ہم کو تم جیسے لوگ ملے. یعنی جیسی رعایا ویسی رولنگ پارٹی، جیسی رعایا ہوگی ویسی رولنگ پارٹی ہوگی. اگر رعایا اور پبلک اگر بندگی والی ہے اللہ کی، وہ اپنے دین و شریعت کی اگر پابند ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر حکام بھی ویسے ہی مسلط کریں گے. ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم قریب کا سبب دیکھتے ہیں. اب یہ لا بن رہا ہے، بنا رہے ہیں، ہماری توجہ پارلیمنٹ سے آگے تو جا ہی نہیں رہی ہے، اللہ تک تو ہماری سوچ پہنچ ہی نہیں رہی ہے. نعوذ باللہ، معاف کیجیے گا. ہماری سوچ کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ سو کال کسی پولیٹیکل لیڈر تک پہنچ رہی ہے، کسی رولنگ پارٹی تک پہنچ رہی ہے، کسی سسٹم تک پہنچ رہی ہے. ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. خدا کی قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں میں، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، اور یہاں پر حکم اللہ کا چلتا ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالی اپنی حجت پوری کرنے کے لیے، اپنی ٹائم لائن پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا وقت دے گا، یہاں پہ پورا چانس دے گا. کل قیامت کے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے یہ ایکسکیوز نہ کرے کہ اگر موقع ملتا تو ہم ایک آئیڈیل رول سسٹم تیار کرتے، ہم ایک آئیڈیل رول سسٹم، ایک آئیڈیل گورننس ہم اسٹیبلش کر کے بتاتے، ہم مثالی حکومت چلا کے بتا دیتے اگر آپ ہمیں موقع دیتے. ایسا ایکسکیوز کسی کے پاس نہ رہے. اتنی حد تک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس زمین پر حکومت کرنے کی چانس اور مدت دیں گے، ضرور دیں گے. اور کب تک دیں گے؟ جب تک کہ ان کا وقت اللہ کی ڈائری میں پورا نہیں ہوتا ہے، تب تک دیں گے. کیوں؟ وہ ایکسکیوز نہ کر سکے. ارے ہمیں اگر موقع ملتا تو ہم ایک آئیڈیل گورننس اسٹیبلش کر دیتے، ہم ایک مثالی حکومت ہم چلا کر بتا دیتے، ایک مثالی راج قائم کر کے ہم بتا دیتے. اگر ہم کو دیا جاتا تو ہم کرتے. یہ ایکسکیوز نہ رہے تو اللہ تعالیٰ یہ ایکسکیوز ختم کرنے کے لیے ہر ایک کو موقع دے گا یہاں پہ، کیونکہ یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. یہاں پہ نیچر لا چلتے ہیں، یہاں پہ اللہ کے قوانین چلتے ہیں. وہ ہماری اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ فرمایا ہے. وہ تو یہود کے سلسلے میں ہے، لیکن چونکہ قرآن ایک ابدی کتاب ہے، قیامت تک اس کے اصول اور اس کے اسٹیٹمنٹس بالکل ایسے ہی ویلڈ رہنے والے ہیں جیسے کہ وہ جس دن نازل ہوئے تھے، ویسے وہ قیامت تک ویلڈ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہاری دل کی تمنا کے مطابق دنیا میں فیصلے نہیں ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ فلاں لوگ ختم ہو جائے، یہ لوگ یہاں سے ہٹ جائے، ان کا گویا کہ دیوالیہ نکل جائے، ان کی حکومت گر جائے، یہ ہماری تمنا ہے. اور اللہ فرما رہے تمہاری تمنا کے مطابق ہمارے فیصلے نہیں ہوں گے. ہمارے فیصلے تو ہماری منشا کے مطابق ہوں گے، ہمارے اصول اور قوانین کے مطابق ہوں گے. اور ہمارے قوانین لا تبدیل لکلمات اللہ. دنیا کی زمین کے سینے نے آج تک وہ کوئی انسان پیدا ہی نہیں کیا ہے جو اللہ کے فیصلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر چینجز لا سکے. چاہے پھر وہ وقت کا فرعون ہو، چاہے وہ قارون ہو، وہ قوم سمود ہو، وہ قوم عاد ہو، وہ قوم فرعون ہو، چاہے اور کوئی کیوں نہ ہو. ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں
جنہوں نے اپنی طاقت اور اپنی پاور کے بارے میں یہ تک اناؤنسمنٹ کر دیا اللہ کے سامنے، قرآن نے ان کے اس جملے کو قیامت تک کے لیے نوٹ کر دیا ہے، من اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ، ہے کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہونے والا؟ یہ انٹرنیشنل اسٹیٹمنٹ تھا ان کا، عالمی پیمانے پہ کہتے تھے دنیا میں کوئی ہے ہماری طاقت کا، دنیا میں ہے کوئی ہماری سملرٹی کا؟ ایسی طاقت والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے بڑھ کر طاقت والا وہ ہے جس نے تمہیں دنیا میں ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، جس نے 9 مہینے تمہیں ماں کے پیٹ میں بغیر اسباب کے پالا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا جواب ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رول کریں گے، ہم فلاں کو ہٹا دیں گے، ہم فلاں کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بات بتا، وہ مکروا ومکر اللہ، وہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، وہ لوگ منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، وہ رات کو منصوبہ بندی کر رہے ہیں، وہ اپنی نجی محفلوں میں منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں، وہ اپنے پبلک پروگرام میں اپنے منصوبے کا اعلان کر رہے ہیں۔ کان کھول کر سن لو ایمان والو، واللہ خیر الماکرین، بیسٹ پلانر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے بچانے پر آیا تو مکڑی کے جالے کو آڑ بنا کے اپنے نبی کی مدد ابو جہل کے قافلے سے کی ہے، مکڑی کے جالے سے۔ سورہ یاسین نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قوم عاد، قوم سمود، جب انہوں نے اپنے غرور اور اپنے تکبر کا جب اعلان کیا تو ہم کو کوئی بہت بڑا لشکر نہیں بھیجنا پڑا، کوئی بہت بڑی فورس نہیں بھیجی ہم نے، کوئی نیوی فورس، کوئی ایئر فورس نہیں بھیجی ہم نے صرف ہوا کی سپیڈ کو بڑھا دیا بس۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ کھجور کے گرے ہوئے تنوں کے برابر تھے وہ۔ ہل تری لہم من باقیہ، یہ اللہ کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے، ہے کوئی باقی؟ جو اناؤنسمنٹ کر رہے تھے کہ ہم سے ہے کوئی طاقت والا، اللہ سوال کر رہے ہے کوئی باقی؟ جو اپنی زبان سے وہ دعویٰ دوہرائے پھر سے، ہے کوئی باقی؟ ہل تری لہم من باقیہ، تم نے دیکھا کوئی باقی بچا تھا؟ ہماری جب پکڑ آئی، ہماری طاقت جب حرکت میں آئی، ہمارا فیصلہ جب ان کے خلاف جب چلنے لگا، ہل تری لہم من باقیہ، کوئی بچا؟ کوئی باقی رہا؟ یہ تو ہمارا معاملہ ہے، لیکن انہیں اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے جو بات کہہ رہے ہیں وہ سب سے اہم بات ہے اس آیت میں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کی فکر لازم پکڑو، تم کہاں تک دین احکام پر عمل پیرا ہو، تمہاری بیوی کتنے پردے میں ہے، تمہارے گھروں میں نکاح طلاق کتنے کتاب و سنت کے مطابق ہو رہے ہیں، تم کتنے نماز کے پابند ہو، تم اللہ کی کتاب کو کتنا پڑھنے والے ہو، قرآن مجید کی تعلیمات پریکٹیکل لائف میں کتنی تمہارے اوپر امپلیمنٹ تم نے کی ہے۔ سیلف انٹروسپیکشن کرو اپنا۔ اگر تم پابند ہے، تم اللہ کے قریب ہے، تم اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، اللہ کا وعدہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ لا یضرکم، یہ کائنات کے رب کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کے بارے میں سمجھنا ہے اصل میں کہ ہم دین پر عمل پیرا کتنے ہیں۔ اگر ہم دین پر اگر عمل پیرا اگر ہیں، سینکڑوں حکومتیں آ جائیں، انشاءاللہ نہ دین کا بال بیکا کر سکتی ہے، نہ دین پر عمل کرنے والوں کا۔ اور آج ایک بات آپ حضرات کے سامنے کہہ دوں میں قرآن کے حوالے سے، اللہ نے قرآن مجید میں ایک بات بتائی ہے، وہ ہمارے لیے بشارت بھی ہے اور دوسرے اعتبار سے ہمارے لیے وارننگ بھی ہے۔ کیا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے دنیا کے انسانوں، اے مجھ پر ایمان رکھنے والوں، کان کھول کر سن لو، جو شریعت، جس شریعت میں مداخلت کی نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر کوششیں ہو رہی ہے، تم سنو، اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ جس شریعت کی تبدیلی کی باتیں چل رہی ہے، جس شریعت میں رد و بدل کرنے کی بات چل رہی ہے، اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ چاند کے پیدا کرنے والے، سورج کے پیدا کرنے والے، آکسیجن کو پیدا کرنے والے،
زمین کو پیدا کرنے والے، زمین کو پانی پر استقرار عطا کرنے والے، سورج کو زمین سے برابر فاصلے پر فٹ کرنے والے، تاروں کو برابر پھرانے والے، آسمان و زمین کے فاصلے کو برابر مقدار پر طے کرنے والے، وہ جو ہم خالق ہے وہی وہ خالق ہے جس نے اس شریعت کو نازل کیا ہے۔ ہم ہیں اس شریعت کے نازل کرنے والے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم کیا حفاظت کریں گے؟ شریعت کی، شریعت کی ہم حفاظت کریں گے۔ ارے ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے ہم حفاظت، اور ہم شریعت کی حفاظت کریں گے۔ شریعت کی حفاظت ہے۔ وہ سویڈن میں کیا ہوا؟ قرآن مجید جو جلایا، کیا ہے وہ جلانے والے نے اور جلانے کی پرمیشن دینے والوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن کے سامنے ہم بے بس ہے۔ اگر بے بس نہ ہوتے تو اس کی ڈیمانڈ قبول کرتے، اس میں بتائی ہوئی چیزوں کو کنڈم کرنے کے لیے ریسرچ سینٹر قائم کرتے تھے، لیکن انہوں نے جلا کر اس بات کو ثابت کیا کہ وی آر سرینڈر، ہم قرآن کے سامنے بے بس ہے، قرآن کی تعلیمات کے سامنے بے بس ہے، تبھی تو جلا رہے ہیں۔ اگر قرآن کے چیلنج کو قبول کر دیتے، قرآن کے چیلنج کو اگر قبول کرتے تو قرآن میں جو فیکٹس بتائے گئے ہیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس میں ہو، چاہے وہ سوشل سائنس کی بات ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم کے معاملے میں باتیں بتائی گئی ہو، چاہے وہ مورل ویلیوز کے سلسلے میں باتیں بتائی گئی ہو، چاہے وہ فیملی سسٹم کے بارے میں باتیں بتائی گئی ہو، اس کا سبسٹیٹیوٹ بیان کرتے وہ لوگ، اس کے متبادل کے لیے بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز قائم کر دیتے وہ لوگ۔ لیکن ایک بھی ویسٹرن کنٹری نے قرآن کے خلاف ایک بھی ریسرچ سینٹر قائم نہیں کیا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ ہم جتنا ریسرچ کرتے جائیں گے ہم قرآن کی حقانیت کے قائل ہوتے جائیں گے، انہیں پتا ہے، اس لیے جلایا انہوں نے۔ تو اس کے لیے ہم کو متشدد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ملک کے مسلمانوں سے، اور جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے، ان سے ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اپنا لیجئے اور اس کے داعی بن جائیے، اس کے داعی بن جائیے اس کتاب کے۔ کیا اس کے لیے اللہ کا حکم ہے؟ شریعت کے لیے اللہ نے حکم دیا نا کہ شریعت میں نے نازل کی ہے، اور شریعت ہی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ مجموعے کا نام شریعت ہے۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم نازل کرنے والے، حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اگر شریعت پر پابندی کے ساتھ ہم لوگ عمل پیرا ہیں، قرآن کے حوالے سے یہ بشارت لے کر جائیے کہ ہمارا محافظ اللہ ہے۔ اور اس کا الٹ، اگر خدا نہ خواستہ شریعت کے اگر ہم تابع دار اگر نہیں ہیں، شریعت پر اگر ہم عمل پیرا اگر نہیں ہیں، تو پھر اللہ کی حفاظت کا ہمارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت ہمارے فیور میں آئے۔ ہمارے پاس 1 پوائنٹ فارمولا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر شریعت کے تابع کر لیں، قرآن مجید کے اپنے آپ کو تابع بنا لیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے امام کہا ہے، امام۔ معاف کیجئے گا، آج ہمارا امام قرآن نہیں ہے، ہمارے امام سو کال لوگ ہو گئے، چیزیں ہو گئی، پیسہ ہو گیا، اسٹیٹس ہو گیا، دولت ہو گیا، اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کرے اگر ہمارا امام قرآن اگر بن گیا، قرآن نے جہاں چلنے کے لیے کہا وہاں چلنا ہے، اور جہاں رکنے کے لیے کہا وہاں رکنا ہے، جہاں نرم ہونے کے لیے کہا وہاں نرم ہونا ہے، جہاں سخت ہونے کے لیے کہا وہاں سخت ہونا ہے۔ اگر قرآن کے مطابق قرآن کو امام بنا کر اگر ہم لوگ چلنے والے اگر بن گئے، انشاءاللہ کوئی چیز ہمارا زندگی کا معاملہ بدل نہیں سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اگر شریعت کے مطابق اپنے آپ کو اگر نہیں ڈالا تو یہ دل سے نکال دیجئے، مجھے بھی نکالنا چاہیے، ہم تمام کو بھی نکال دینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی تقدیر کسی حالت میں تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو انٹرنل تبدیل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہ اپنی حفاظت کا حقدار بنائیں گے، نہ اپنے دین کا اتباع اور پیروی کرنے والے بنائیں گے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک لا، دنیا کا قانون اللہ نے سورہ غاشیہ، سورہ والعادیات میں اللہ نے بیان فرمایا
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے اتنا رزلٹ آپ کے فیور میں جائے گا، جتنا آپ محنت نہیں کریں گے رزلٹ آپ کے اپوزٹ سائڈ میں گھومے گا۔ آپ مسلمان ہیں بول کر کے رزلٹ ہمارے ذمہ نہیں آئے گا۔ ہم یہاں پر شریعت کی اتباع اور پیروی کرنے کے مکلف ہیں، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے خزانے غیب سے منصوبہ بند طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اور کرنے کی اللہ نے ایشورٹی دی ہے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ اب یہ عمل کس طرح ہو، کس طرح کیا جائے، میں نے کئی جگہوں پہ ہمارے ساتھیوں سے بھی کہا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق خاص طور پر اسلام کے جو شعبے ہیں، عبادات، اخلاق، معاشرت، معاملات اور تجارت، یہ معاملات میں اسلام کی کیا رہنمائیاں ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے مسجدوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہال میں ان چیزوں کے سیکھنے سمجھنے کا ایک سلسلہ ہم کو شروع کرنا چاہیے۔ سیکھیں، عمل کریں، یہ دو کام ہمارے ہیں، اور حفاظت کو اللہ کے ذمہ انشاءاللہ۔ اور جہاں تک اسباب کی بات ہے، آج لا کمیشن کے بارے میں جو بات آئی ہوئی ہے وہ آخری یہاں پر ہمارا خطبہ ختم ہوا ہے۔ اب آگے ایک درخواست ہی ہے، چونکہ اکابر علماء کرام کی طرف سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، مولانا عبد الرحیم صاحب جو ہے مجددی جنرل سیکریٹری ہے پرسنل لا بورڈ کے، ان کی طرف سے خاص ایک اعلان آیا ہوا ہے، جمعیت علماء کی طرف سے بھی ہے، جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، جماعت اسلامی، جتنے بھی مسلم امت کی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان تمام کا مشترکہ ایک گویا کے پیغام ہے، ان کی درخواست اور ان کی گویا کے گزارش ہے عامت المسلمین سے، مسلمانوں کی طرف سے، کہ لا کمیشن کو اپنا جواب جو ہے ہم لوگ اپنے طور پہ دیں۔ انہوں نے مسجد میں باہر بارکوڈ لگانے کی بات کہی تھی، الحمدللہ وہ ابھی میں آتے آتے دیکھ رہا تھا، ذمہ دار بھی بتا رہے تھے مجھے کہ یہاں بورڈ لگا ہوا ہے، تو ہم بہت ساری کیوں میں ٹھہرتے رہتے ہیں، انتظار بہت ساری چیزوں کے لیے کرتے ہیں۔ آج یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی شریعت کے لیے اسباب کے طور پر جو چیز ہمارے ذمے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے ہم کو تھوڑا ٹھہرنا پڑے گا۔ تو ابھی ہمارا شریعت سے ہمارا کتنا تعلق ہے اس کا امتحان ہے وہاں پہ۔ تو کچھ اگر بھیڑ وغیرہ ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے جنہوں نے وہ اسکین کیا، وہ سسٹم پورا وہاں پر بنا ہوا ہے، تھوڑی دیر رکیں ہم لوگ، ٹائم اگر تھوڑا بہت اگر آگے پیچھے ہوتا ہے تو ہونے دیں۔ یہ شریعت میں ہماری، میں ابھی بھی وہی کہہ رہا ہوں، حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اسباب ہم کو اختیار کرنے ہیں۔ تو یہ سبب میں کا ایک سبب ہے کہ ہم اپنی رائے سے جو ہے لا کمیشن کو گویا کہ واقف کرائیں، اس کی ترتیب گویا کہ وہاں پہ بنائی گئی ہے، وہ اسکین کریں، اور جو سسٹم وہاں پر ایک دو ساتھی بھی رہیں گے شاید وہ بتائیں گے، تو اگر کوئی افراتفری بھی نہ ہو، اس میں دھکا بکی بھی نہ ہو۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہوتا ہے، بولے نہیں وہ نہیں ہو رہا تھا تو ہم چلے گئے، نکل گئے، نہ ایک دوسرے کو تکلیف ہو، بالکل سنجیدگی کے ساتھ ہم تھوڑا وقت آگے پیچھے ہو تو بھی اس کو گویا کہ عمل میں لا کر ہی گھر چلے جائیں۔ یہ پوری گویا کہ اکابر علماء کی جماعت کا پیغام ہے۔ اللہ کرے آپ کو مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میسیجز ہم بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبب کے طور پر اسے قبول فرمائے، اور ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔